ابھی ملٹری کورٹس کا کیس لگ گیا، رؤف صاحب نے ذکر بھی کیا. پہلے تو افسوس کے بعد اس میں فل بینچ نہیں بنا. 5 ججز کو نکال کے جو اوریجنل ججمنٹ دی گئی تھی فل کورٹ ہونا چاہیے تھا. اتنا امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا آپ کا. اور ساتھ اس کے یہ کیس 24 اپریل کو آخری دفعہ لگا تھا اور آج 70 دن ہو گئے اس کیس کو، اور یہ کیس 74 ڈیز کے بعد فکس ہو رہا ہے آپ کا. اب آپ امیجن کریں کہ بیٹ سمبل کی ججمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو رات 11:30 بجے بھی سنا جاتا ہے، 2 دن کے اندر لگ جاتا ہے. لیکن یہ تو بلہ تو جو تھا، یہ تو ایک کاغذ پہ سمبل نہیں آنا تھا نا کہ جی دینا ہے کہ نہیں دینا، کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا. لیکن جو زندہ انسان ہے، جو ایک سال سے جیل میں ہے، جو سانس لے رہے ہیں، ان کا کیس لگنے میں 70 دن لگ گئے. کیا اس ملک میں انسانوں کی زندگی، ان کی سانس کم امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. اور پھر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، یا تو آپ لیٹر لکھ دیتے ہیں برٹش ہائی کمشنر کو کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی، بالکل قانون آئین کے مطابق تھی، اور آپ 3 دفعہ ریمارکس پاس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، احترام کے ساتھ، کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی. انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، آن ریکارڈ 3 الیکشن کرائے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. الیکشن کمیشن کیا اسی سکیل پہ جج کرتا ہے پی ٹی آئی کو جس طرح اے این پی کو جج کیا ہے، کس طرح مسلم لیگ نواز کو جج کیا ہے، پیپلز پارٹی کو جج کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس ملک کے سارے اداروں نے وہ سلوک کیا ہے جو آرفنز کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے. اچھا، اس میں آخری بات، آپ نے ججمنٹ دے دی، اب بات ختم ہو گئی، اس کا ریویو ڈیسائیڈ بھی ہو جائے گا. اب اس ججمنٹ کو میری نظر میں اس ملک کی تاریخ جج کرے گی. آپ اگر وہ دنیا کی سب سے لمبی کتاب جو ہے نا، مارسل پاؤسٹ ہے، فرینچ رائٹر ہے، اس نے لکھی ہے، اس کے اندر کوئی 10 لاکھ کریکٹرز ہیں. اتنی بڑی کتاب ہے، ہزاروں پیجوں پہ. اتنی بڑی کتاب بھی اگر لکھ دیں ججمنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو یہ تاریخ نے بات نہیں ماننی. آپ کورٹ کے اندر تو کہہ دیں کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی، آپ کی غلطی ہے، لیکن اس ججمنٹ کو جج تاریخ کرے گی، اور اسی سکیل پہ کرے گی، اسی پیرامیٹر پہ کرے گی جس پہ مولوی تمیز الدین کیس جج ہوا، جس پہ دوسوس کیس جج ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کیس جج ہوا، نصرت بھٹو کیس جج ہوا، آسمہ جلانی کیس جج ہوا. کیونکہ جب بھی نظریہ ضرورت حاوی ہوا آئین اور قانون پہ، وہ اس وقت تو ججمنٹ ٹھیک لگی، لیکن تاریخ نے اس ججمنٹ کو نہ مانا، نہ اس کو قبول کیا، اور بالکل وہ کوٹ کرنے کے قابل بھی ججمنٹ نہیں بنی.